بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کے معنی بحث کرنا۔ ایک خاتون نے اپنے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرہ کیا تھا اور بار بار اپنی بات رکھی تھی، اس لیے اس سورت کا یہ نام ہے۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے زہار کر لیا تھا۔ یوں کہا تھا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اور جاہلیت میں کوئی اس طرح کہہ دیتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ پر حرام ہو گئی، اب نکاح ہی نہیں ہوگا سرے سے، یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ اس سے متعلق کوئی حکم آیا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ شاید شوہر پر تم حرامی ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ بار بار کہہ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، اور بچے بھی بوڑھے ہو گئے، اور میں خود بچے بھی بڑے ہو گئے، میں بوڑھی ہو گئی۔ اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ دونوں کی گفتگو سن رہے تھے جب یہ خاتون آپ سے فریاد کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے۔ خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں جب کہہ رہی تھی تو مجھے بھی بات صاف نہیں آ رہی تھی، اللہ نے آسمانوں پر سے یہ آیت سن لی، یہ بات بھی سن لی، اور آیت یہ بھی ان کی فریاد کے جواب میں اتار دی۔ قرآن اس کا حکم بیان کر رہا ہے، کوئی بیوی سے زہار کر لے تو کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ کفارہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، یہ ممکن نہ ہو، اس کے لیے مشکل ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور یہ بھی نہ کر سکے عذر، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ مسلمانوں کے خلاف آپس میں سرگوشی کرتے تھے، مسلمانوں کو اس سے پریشانیاں ہوتی تھیں۔ اللہ نے منع کیا کہ اس طرح نہ کریں۔ یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ اگر 3 آدمی ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کو برا لگے، حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے۔ البتہ اگر کئی آدمی ہیں تو پھر 2 آپس میں کوئی بات کر سکتے ہیں، اور دوسرے کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بات میری ہی خلاف ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی سرگوشیاں ہوتی ہیں اللہ اس وقت میں ہوتے ہیں، اور ہر بات کو اللہ سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ سے باتیں چھپا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ بڑے صحابہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے کہا سمٹ جاؤ، جگہ نہیں تھی، تو پھر بھی جگہ نہیں بنی تو حضور نے کچھ لوگوں کو مجلس سے اٹھنے کا حکم فرمایا۔ اس پر منافقین نے اعتراض بھی کیا۔ اللہ نے کہا دیکھو جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو، جب کہا جائے مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کرو۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ مجلس ہے، کوئی نیا آدمی آتا ہے تو کچھ ہمیں سمٹ جانا چاہیے، اس میں اس کو بھی احساس ہوگا کہ میرا خیال کیا گیا۔ اور جب کسی مصلحت سے کہا جائے چلے جاؤ صدر مجلس کی طرف سے تو یہ بھی اجازت ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو بھی درجے بلند کرتے ہیں، اور اہل علم کے تو خصوصی بلند درجے، اہل علم عام ایمان والوں سے بہت زیادہ بلند درجوں پر ہیں۔ پھر کہا جب سرگوشی کرنی ہو تو پہلے صدقہ کرو۔ منافقین بھی فضول سے وقت لے کر اور بے مقصد جو ہے لمبی بات کرنے لگ جاتے، تو اللہ نے کہا صدقہ کرو۔ اب اس کا فائدہ لوگ محتاط ہو گئے تو اگلی آیت میں پھر حکم یہ منسوخ ہو گیا۔ اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان کی ہے، اور یہی سچے مومنوں کی نشانی ہے، ان کی علامت کہ اللہ پر جن کا پکا ایمان ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں کر سکتے۔ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو ان سے تو انتقام بھی لیتے تھے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے دوست ہوں اور وہ دشمنی کریں، اور وہ دوستی کریں اللہ کے دشمنوں سے بھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ وأیدہم بروح من، روح القدس سے ان کی اللہ نے مدد بھی فرمائی۔ ان پر 2 انعامات ہیں، دنیا میں نور ایمانی سے اللہ ان کی مدد کریں گے، اور جنت میں ان کو بلند درجے اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الحشر، بنو نذیر کا واقعہ اس سورت کے شروع میں ذکر ہے، اور اسی تناظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود سے آپ کا امن معاہدہ ہوا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ نہ آپس میں لڑائی ہوگی یہود اور مسلمانوں کی،
اور نہ کسی اور کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تعاون کریں گے یہود۔ مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو دفاع کریں گے، ان نے قبول کر لیا۔ اب یہود کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے بڑی چٹان گرا دیں اللہ کے نبی پر، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو خبردار فرما دیا، آپ وہاں سے تشریف لے آئے اور پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے، اور پھر ان کو وارننگ دے دی گئی کہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ چنانچہ یہود منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینہ میں رہے۔ منافقین نے کہا ہم تمہارا تعاون کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مل کر ان کی طرف روانہ ہوا، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور باقی ساز و سامان ہتھیاروں کے علاوہ لے گئے۔ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں جزیرہ عرب ہی سے جلاوطن کیا گیا، اس کا یہاں اس صورت میں ذکر ہے۔ اور ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، ان پر بڑا ان کو ناز تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر رعب ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ برباد ہوئے اور اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی ویران کیا، گھروں کی چیزیں توڑی اور اٹھا کے لے گئے۔ چونکہ اس واقعے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، تو اس مال کو جو کافروں سے لڑائی کے بغیر حاصل ہوتا ہے جنگ میں، اس کو فے کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ مال حلال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس مال کو کس طرح خرچ کیا جائے گا۔ رشتہ داروں پر، حضور کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اس کے بعد قرآن فلسفہ بیان کر رہا ہے، زکوٰۃ، صدقات اور دوسرا اسلامی نظام ہے اقتصادی۔ اس میں خاص طور پر یہ جو خرچ کے احکامات ہیں، عشر ہے، اس کا فے ہے، غنیمت ہے، تو اس کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ایسا نہ ہو کہ یہ مال صرف مالداروں میں گردش کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر ایسا ہوا کہ دولت سمٹ کر صرف مالداروں میں آئے گی اور غریب کا خون چوسا جاتا رہے گا، تو طبقاتی فرق بہت بڑھے گا، اور جب غریبوں کے حقوق کا استحصال ہوگا، آپس میں منافرت بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو حکم دیں وہ کرنا ہے، جس سے روکیں اس سے رکنا ہے۔ علماء نے کہا اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال و افعال بھی حجت ہیں، شرعی دلیل ہیں۔ پھر انصار کا تذکرہ ہے کہ ان کے اندر ایثار کی صفت ہے، مہاجرین کو انہوں نے خیال کیا اور ایثار کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کتنے ہی بھوکے کیوں نہ ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر لائے، کھانے کو تھا نہیں، بچوں کا جو کھانا تھا ان کے سامنے رکھا اور چراغ بجھا دیا، اور میاں بیوی نے ظاہر کیا ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آئے تو حضور نے فرمایا رات اللہ کو تمہاری یہ ادا رات والی بہت زیادہ پسند آئی، اللہ اس پر خوش ہوئے، اور قرآن میں یہ آیتیں اتار دی گئیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا۔ یہ تو فکر ہے کہ ہم گھر کیا لے کر آ رہے ہیں، کتنا مال جمع کر رہے ہیں، ارے جو اگلے دن قیامت کا ہے اس کے لیے کیا بھیجا، کیا نیک عمل ہے، اس کا ہر وقت خیال رکھو، دھیان رکھو۔ پھر کہا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر اعمال سے ڈرتے رہنا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جنتی دوزخی برابر نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے، اللہ کہہ رہے ہیں اس قرآن کو اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کا اتنا وزن ہے، اس کے اندر اتنی ہیبت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخر صورت میں اپنے تقریباً 13 نام ذکر فرمائے، ان کو اسماء حسنہ کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 1 کم 100 یعنی 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ من احصاہا دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا اور ان ناموں کی جو صفات ہیں اپنے اندر پیدا کی، مثلا حلم پیدا کیا، اپنے اندر سلامتی والی صفت لایا، تو پھر مہربانی والی صفت لایا، تو یہ آدمی جنت میں لائے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے۔ سورۃ الممتحنہ، امتحان لینے والی۔ اس صورت میں امتحان لینے کا، عورتوں کے امتحان لینے کا حکم ہے۔ اس صورت کی جو ابتدائی آیات ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ پر حملے کا ارادہ کیا، مکہ فتح کرنے کا،
اس لیے کہ کفار مکہ نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا قریش کی طرف اور کہا دیکھو نبی مکہ پر حملہ آور ہونے والے۔ ان کو یہ اطلاع اس لیے کہ ان کے بال بچے مکے میں تھے، تو یہ چاہتے تھے قریش پر ایک احسان کریں اور اس کے بدلے میں قریش والے ان کے بال بچوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور ان سے خفیہ تعلقات اختیار نہ کرو، منع کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی انہوں نے راز فاش کیا، ان کو میں قتل کروں، فرمائے نہیں، یہ بدری ہیں۔ اور اہل بدر پر اللہ نے خصوصی توجہ فرمائی، نظر رحمت فرمائی اور فرمایا جو چاہے کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا ہوں، بدری مغفور ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اسوہ بناؤ، انہوں نے بھی اللہ کے خاطر پورے خاندان سے ٹکر لی اور کہا میں تم سب سے بری اور بیزار ہوں۔ اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ کافر دو طرح کے ہیں۔ ایک کافر وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں بڑے ہوئے نہیں ہیں، برسر پیکار نہیں ہیں، فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، تو پھر ایسے کافروں سے ظاہری تعلق اچھا رکھا جا سکتا ہے انہیں دین کے قریب رکھنے کے لیے۔ ہاں، جنہوں نے مسلمانوں سے قتال کیا، لڑا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نکالا گھر بار سے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ ذرا بھی اچھا سلوک کرنا قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ مکے سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے آئے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ چنانچہ بعض مردوں کو مکے سے جب وہ مدینے آئے واپس کیا گیا، لیکن خواتین بھی جب آئیں مکے سے مسلمان ہو کر مدینے تو مکے والوں نے کہا عورتوں کو واپس کرو۔ اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ خواتین مستثنی ہیں، خواتین کو واپس نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہ کمزور ہیں۔ البتہ ان کا امتحان لیا جائے، یعنی جانچ پڑتال کی جائے، امتحان یہ پرکھ لیا جائے واقعی وہ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ آئی ہیں، کسی اور مقصد سے تو نہیں آئیں، کسی اور کی محبت میں تو نہیں آئیں، دنیا کے مفاد میں تو نہیں آئیں۔ پھر خواتین سے بیعت لینے کا ذکر ہے کہ جو مہاجر خواتین ہیں ان سے بیعت لینی ہے۔ حضور کو کہا گیا آپ ان کو بیعت کریں اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی اور ہر نیک بات کو مانیں گی۔ اور نبی کو کہا آپ ان کے لیے استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ سورۃ الصف، بعض صحابہ نے کہا تھا ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے تو اس پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو صف بنا کر اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد میں آدمی ہر چیز کی قربانی دیتا ہے، اس لیے جہاد کا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ دیکھو وہ بات نہ کہو جو نہ کر سکو، یعنی آدمی کو ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جو اس کے اندر نہ ہو، جو نہ کر سکے۔ یاد رکھیں اس آیت کا تعلق دعوے سے ہے، دعوت سے نہیں ہے۔ جو چیز اپنے اندر نہ ہو، دین کی دعوت اسے بھی دو، دین کی تبلیغ اسے بھی کریں، ہاں اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، لیکن دعویٰ کسی ایسی چیز کا نہ کریں جو آپ کے اندر نہ ہو۔ پھر کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی تھی۔ قوم کو کہا تھا ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور ان پر ایمان لانا۔ پھر فرمایا کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، دین کو، ایسا نہیں ہوگا۔ طرح طرح کی سازشیں آج بھی ہو رہی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یہ ان کے زبانی دعوے ہیں، دین ہر پہلو سے غالب ہی ہوگا۔ سورۃ الجمعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 بنیادی مقصد کے لیے بھیجا، اللہ اس صورت میں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ دوسری بات تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں برے اخلاق سے۔ تیسری بات قرآن کا مطلب سمجھاتے ہیں، اور چوتھی بات سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر قرآن بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، علم تھا، ان کی مثال ایسی کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر بوجھ لاد دیا جائے۔ یاد رکھیے نرا دین کا علم کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آگے یہ بتایا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کے لیے جاؤ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہو کہ جمعے کی پہلی اذان ہی سے سارے کام منع ہیں دنیا کے، اور خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر بھی جانا جائز نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ کے درمیان کہیں نہ جائیں، اور جمعے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔
خطبے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جمعے کی اذان کے بعد جو اس کی تیاری میں رکاوٹ بنے۔ سورۃ المنافقون، اس صورت میں منافقین کے نفاق کا تذکرہ ہے۔ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، دل سے وہ انکار کرتے ہیں اور قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہ صورت ایک واقعے کے تناظر میں اتری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر جب تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ایک مہاجر اور انصاری صحابی کے درمیان پانی کے معاملے میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بات ختم ہو گئی۔ اب جب جھگڑا ہوا تو انصاری نے انصار کو اور وہ مہاجری شخص نے باقی مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ حضور نے فرمایا، یہ بری بات ہے، قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو للکارنا صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ یہ لوگ تو معاذ اللہ ذلیل ہیں، ہم مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے لوگ منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ذلت والے مہاجرین کو نکال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں تحقیق کی۔ عبداللہ بن ابی نے انکار کر دیا۔ اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں اور بتا دیا کہ عبداللہ بن ابی جھوٹا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ سورۃ التغابن، قرآن کہتا ہے جن انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں میں دو جماعتیں ہیں، ایک کافر اور ایک مومن۔ اصل یہ فرق ہے، قبیلے کی بنیاد پر، قوم یا برادری کی بنیاد پر یا ملک کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے فرق ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا قیامت کا دن یوم التغابن ہے۔ تغابن کا مطلب یہ اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو کافر حسرت کریں گے، کاش بھی ہم جنتیوں والے عمل کرتے۔ تو یہ ہار جیت کا دن ہوگا، اس دن مومن جیت گئے، ایمان والے، کافر ہار گئے۔ آگے فرمایا بیویاں اولاد یہ بھی انسان کے دشمن ہوتے ہیں، ہر بیوی بچے نہیں، وہ جو انسان کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انسان کو حرام پر اکساتے ہیں۔ اس لیے اپنے بیوی بچوں کی ہر بات نہ مانی جائے، ہاں وہ دین میں تعاون کریں تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ ان کو پیار سے سمجھایا جائے۔ سورۃ الطلاق، اس صورت میں طلاق کے احکامات ہیں۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے، جب آپس میں معاملات میاں بیوی کے ایسے کشیدہ ہو جائیں کہ آپس میں ساتھ چلنا ممکن نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے طلاق اس طرح دو کہ ایک طلاق دو، وہ بھی طلاق رجعی، اور ایسے طہر میں پاکی میں طلاق دو جس میں بیوی سے شوہر نے ہم بستری نہ کی ہو، اور حیض میں طلاق نہ دی جائے، اس کا خیال کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن نے عدت بیان کی ہے کہ وہ عورت جس کو ماہواری نہیں آتی، اسی طرح وہ عورت جس کی عمر بالکل کم ہے، ابھی وہ بچی ہے یا عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسی عورت کو اگر طلاق ہو تو 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ جس عورت کو حمل ہو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ طلاق میں بیوی کو خرچہ ملتا ہے اور بیوی کو جو ہے رہائش بھی ملتی ہے، اس لیے کہ طلاق کے بعد، اس لیے کہ وہ عدت شوہر کی وجہ سے گزارتی ہے۔ سورۃ التحریم، اس صورت میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چیز حرام فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ٹھہرتے، شہد نوش فرماتے تھے، تو بعض ازواج مطہرات نے یہ طے کیا کہ ہم حضور سے شہد یہ پینا چھٹوائیں گے، اور ایک حیلہ فرمایا۔ اس حیلے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، میں شہد نہیں پیوں گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں شفقت کے طور پر کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ قسم توڑ دیں۔ پتہ چلا حلال چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے، جو چیزیں حلال ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور حلال کو حرام کیا تو یہ قسم ہوتی ہے، اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے اے مومنوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، اور یہ آگ کس دوزخ کی آگ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو فتنوں کی غلط ماحول کی آگ یہ بھی داخل ہے۔ پتہ چلا کہ اولاد اور اہل خانہ کی تربیت ضروری ہے۔ پھر کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ یہ کہ گناہ پر ندامت ہو، فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا ہو، مال کو واپس کرنا ہے، زیادتی ہے تو معافی مانگنی ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اپنے آپ کو توبہ پر جمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔